چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا شکریہ، اس نے لوٹوں کے ووٹ رد کر دیے، پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچایا۔ حمزہ شہباز اچکن رکھ تو اب مرغی کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے وہ شریف فیملی کی کرپشن کے کیس بھی سنیں۔ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں، فوری الیکشن کروائے جائیں۔ شہباز شریف کے آگے سمندر اور پیچھے ٹائیگر ہے۔ آصف زرداری نواز لیگ پر واقعی بھاری ہیں۔ مہنگائی پر شہباز کو گالیاں پڑ رہی ہیں، زرداری مزے لے رہے ہیں۔ وہ کوہاٹ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ملک کی اخلاقیات کو جو یہ گرا رہے تھے، یہ جو سارے ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو پورا ختم کرنے کی کوشش کی ہے، سپریم کورٹ نے آج پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچایا۔ جو لوگ اپنی ووٹ بیچتے ہیں، آئین سے، جمہوریت سے غداری کرتے ہیں، شکر ہے سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا۔ حمزہ شریف، تم نے بھی بڑی دیر کی اچکن سلوائی ہوئی تھی، اس اچکن کو بھی رکھو، اور اب مجھے پورا پتا ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں مرغی کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی عاجزی سے ریکویسٹ کروں گا، شریف خاندان کے کیسز کرپشن کے آپ سنیں، کیونکہ ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ ایک آفیسر ڈاکٹر رضوان ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، اس میں بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ دن دہاڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، الیکشن کرواؤ۔ 20 تاریخ کے بعد میں آپ کو ڈیٹ دوں گا، کون سا دن ہوگا وہ آپ کا کپتان بڑا سوچ سمجھ کے پلان کر رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت خوف زدہ ہے، پیچھے ان کے ٹائیگر ہے اور آگے سمندر ہے، پھنس گیا۔ بڑا شوق تھا چیری بلاسم شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا، ایک اس کے سامنے بوٹ آ جائے اور وہ بھی فوجی بوٹ بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے، اور دوسرا امریکی ایمبسی سے کوئی بوٹ آ جائے وہ بھی بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے۔ نون لیگ کے مقابلے میں وہ واقعی زرداری ان سب پہ بھاری ہے، نون لیگ پہ وہ بڑا مزے لے رہا ہے۔ ساری گالیاں مہنگائی کی، جو روپیہ گر رہا ہے، سٹاک ایکسچینج گر رہا ہے وہ۔ جبکہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے بھی فیصلہ ہے اور تمام ادارے اس پر عمل کے پابند ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے ہیں۔ وفاق اور پنجاب میں ان کی حکومتیں عملی طور پر ختم ہو گئی، دونوں فوری عہدہ چھوڑیں۔ گورنر کی غیر موجودگی میں صدر مملکت کو پنجاب اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے، وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کی اوپینین ہے وہ فیصلے کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام اداروں کے اوپر۔ سپریم کورٹ نے جو پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ تسلیم کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت میں شہباز شریف صاحب ہمارے کرائم منسٹر اور صوبائی حکومت میں حمزہ شریف دونوں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور دونوں حکومتیں عملی طور کے اوپر ختم ہو گئی ہیں۔ جو قومی اسمبلی کی نمبر گیم ہے اس میں شہباز شریف کے پاس 173 ووٹیں تھیں، 3 لوگ پہلے ہی وہاں پہ نون لیگ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور اب جب صدر مملکت اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے تو شہباز شریف کے پاس اس وقت جو ممبران ہیں وہ 169 ہیں۔ حمزہ شریف کے پاس اس وقت 171 اراکین اور 186 کا نمبر چاہیے آپ کو حکومت سسٹین کرنے کے لیے۔ 25 اراکین جن کی نااہلی کا ریفرنس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، ان کا ووٹ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے حمزہ شہباز کے ووٹ سے۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف کو فوری طور کے اوپر یہ جو عہدے ہیں یہ چھوڑ دینے چاہیے۔ صدر مملکت سے میں درخواست کرتا ہوں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، اسمبلی کو توڑ دیں اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ پنجاب اسمبلی چونکہ گورنر کا نہیں ہے تو یہ پریروگیٹو بھی اب صدر ہی کے پاس ہے کہ وہ پروونشل اسمبلی کو جو ہے وہ طے کرے۔ رہنما تحریک انصاف علی زیدی نے کہا کہ آرٹیکل 63(1) کی عدالتی تشریح کے بعد ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف خوددار لیڈر، دوسری جانب بھکاری ہے۔ گارنٹی دیتا ہوں اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی، وہ کراچی میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اگر الیکشن ہو گئے تو پورے پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ، اور جس کی طرف اب جا رہے ہیں آج کے فیصلے کے بعد، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں گارنٹی کہ اگلی حکومت صوبہ سندھ میں بھی انشاءاللہ عمران خان کے اندر تحریک انصاف کی ہوگی۔ ایک طرف قوم کو نظر آ رہا ہے بھکاری،
اور ایک طرف عمران خان کی شکل میں نظر آ رہی ہے خودداری. یہ قوم بھکاری قوم نہیں ہے. اس قوم کو تم جیسے شہباز شریف جیسے, آصف زرداری جیسے, نواز شریف جیسے, الطاف حسین جیسے ہمارے شہر کے انفراسٹرکچر کا, ہمارے ٹرانسپورٹ کے نظام کا یہ جو تباہی کی ہے یہ انہوں نے کی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دی ہے, لیکن پنجاب حکومت سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. حمزہ شہباز کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں, وہ لاہور میں گفتگو کر رہے تھے. آنریبل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے اور وہ ایڈوائزری اوپینین ہے. ایڈوائزری اوپینین وہ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ریفرنس موو کیا جائے تو اس ایڈوائزری اوپینین کے تحت کسی نہ کسی فورم کے پاس جانا پڑے گا. حمزہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کل سنانے جا رہا ہے 4 بجے. جو بھی پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے فیصلہ آئے گا وہ الیکشن کمیشن نے اب دینا ہے, اور وہ اس کی ہیئرنگ سماعت ہو چکی, سماعت ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو چکا, وہ کل 4 بجے آئے گا. ایڈوائزری اوپینین ایک الگ معاملہ ہے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جو ہمارا کیس گیا اس کا الگ معاملہ ہے, اور اس کا فیصلہ کل آنا ہے. تو وہ جو فیصلہ آئے گا اس پہ بات ہوگی, مگر میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایڈوائزری اوپینین ہے, اور ایڈوائزری اوپینین کی ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس پہ بہتر کامنٹ کر سکیں گے. مگر حمزہ شہباز شریف صاحب 100% وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. جی. جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ طے شدہ رائے ہے کہ کچھ شعبوں میں اصلاحات کے بعد انتخابی میدان میں اترا جائے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گدلے پانی سے دوبارہ گدلے پانی میں اترنا کوئی معقول بات نہیں ہوگی. آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ جلسوں میں زیر بحث نہیں لانا چاہیے. نواز شریف کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے. عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی رعایت نہیں دی گئی, نواز شریف نے بھی جیل کاٹی. عمران خان کون سے فرشتے ہیں کہ کوئی خصوصی رعایت دی جائے. خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان معاملات سلجھنے کی بجائے الجھنے لگے. صوبائی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا. یہ رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکلنے کے حوالے سے صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو خط لکھ دیا. معاون خصوصی اطلاعات برسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے جن لوگوں کو پروگرام سے نکالا تھا موجودہ وفاقی حکومت ان افراد کو واپس شامل کر رہی ہے. BISP کے تحت ڈالا جا رہا ہے, اس کا نام بھی چینج ہو گیا, لیکن نام کے ساتھ ساتھ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ ان لسٹوں کو لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے جن کو نکالا گیا تھا غیر مستحق ہونے کی وجہ سے اور ویریفیکیشن کے بعد. تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سے وڈرا کریں گے, اور ہم وہی جو ہماری مالی کنٹریبیوشن تھی اس بڑے پروگرام میں اس کو اب ہم خیبر پختونخوا کے میں خرچ کریں گے. دوسری جانب شہریوں نے بھی حکومتی اقدام پر تشویش کا اظہار کیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مسائل سے غریب عوام متاثر ہوں گے. یہ اچھا اقدام نہیں ہے کیونکہ اس پہ غریبوں کو بڑا مسئلہ ہوگا. ابھی تھوڑی بہت جو غریبوں کو مدد مل رہی ہے تو اتنی مہنگائی کی وجہ سے وہ مدد ملنا بھی بند ہو جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, ان کو ختم نہ کیا جائے کیونکہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور یہی ایک ذریعہ ہے غریب عوام کے لیے, تو ان کو اور بڑھانا چاہیے, ان کو ختم نہ کیا جائے. صوبائی حکومت نے وفاق سے احساس پروگرام کی مد میں خرچ شدہ صوبائی فنڈز کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہے. بات کریں موسم کی تو لاہور میں آج سے تیسری ہیٹ ویو شروع ہونے کا امکان ہے. گرمی کی شدت میں معمولی کمی سے شہریوں کو کسی حد تک سکھ کا سانس مل گیا. رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر. شہریوں کا خوب امتحان لینے کے بعد دوسری ہیٹ ویو کا زور کسی حد تک ٹوٹ گیا ہے. پیر کی طرح آج بھی لاہور میں بادلوں کی موجودگی اور ہوا نے گرمی کو کسی حد تک پچھلے قدموں پر دھکیل دیا ہے. گرمی کی شدت میں معمولی کمی سے شہریوں کو بھی قدرے سکھ کا سانس مل گیا. ماہرین موسم کی اس وقتی کروٹ کو نعمت قرار دے رہے ہیں. پچھلا جو ایک ویک چلی ہے ہیٹ ویو, اگر یہ کوئی پرولانگ کرتی جو اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سسٹم نہ آتا تو یہ اور ڈینجرس ہو جاتا. جیسے 46 ہو سکتا ہے جو 48 کو لاہور کا ٹچ کر دیتا, اور اس سے جو بچے جو ہیں ان پہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک طرف اگر دوسری ہیٹ ویو کمزور پڑ گئی ہے تو دوسری جانب تیسری ہیٹ ویو آنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. بتایا گیا ہے کہ بدھ سے لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں تیسری ہیٹ ویو شروع ہونے کے قوی امکانات ہیں جو زیادہ شدید ہوگی. اس میں ٹمپریچر جو لاہور کا جیسے ہم نے کہا کہ جو 30 سال کا ایوریج ہے وہ 47.4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے,
تو آنے والے دنوں میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹمپریچر جو ہے جو بریک ہوگا، تو اس سے جو ہے جو فصلیں جو ہمارے ہیں کاشتکار جو اس کو کرتے ہیں تو اس میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں کے دوران گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 4-5 سالوں کے دوران جس طرح ہمارے ہاں ہر سال گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے بچاؤ کا بہترین حل درخت لگانے کو قرار دیا جاتا ہے، اور اب ہمیں اس حوالے سے سوچ سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ فطرت تو اپنا راستہ خود بنا ہی لیتی ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔